زرین آج کی قسط میں جذبات، غلط فہمیاں اور سازشیں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ کئی رشتے ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ منال کو مسلسل اداس اور پریشان دیکھ کر پریشا کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حالات کو ابھی نہ سنبھالا گیا تو منال کی شادی شدہ زندگی مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے۔ یہی سوچ کر وہ خود راہل کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن وہاں اس کا سامنا انایا سے ہوتا ہے جو اسے دیکھتے ہی حیران رہ جاتی ہے۔ پریشا نہایت سنجیدگی سے کہتی ہے کہ وہ راہل سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہے، مگر انایا فوراً اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو بات کرنی ہے اسے کر لے۔ پریشا نرم لہجے میں انایا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ راہل اور منال کے درمیان پیدا ہونے والی دوریاں ختم ہونی چاہیے کیونکہ ایک گھر اجڑنے کے قریب ہے، لیکن انایا کے دل میں پہلے ہی نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ راہل اب منال کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور اس فیصلے میں کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ سن کر پریشا کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ بار بار انایا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک رشتہ بچانا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، مگر انایا غصے میں اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ بے عزتی اور دکھ سے ٹوٹی ہوئی پریشا واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ اسی دوران منال وہاں آتی ہے اور پریشا کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ جب پریشا ساری حقیقت بتاتی ہے تو منال کے دل پر بھی جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، لیکن قسمت کو شاید ابھی اور امتحان لینا تھا کیونکہ یہ تمام باتیں باری بھی سن لیتا ہے۔ اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر باری کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً پریشا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے ساتھ لے کر راہل کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ باری سیدھا انایا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور دو ٹوک انداز میں کہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت پریشا سے معافی مانگی جائے۔ انایا اپنی ضد اور غرور کی وجہ سے انکار کر دیتی ہے، مگر اس بار باری بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ سب کے سامنے انایا کی سازشوں اور غلط رویے کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔ جب انایا کے والد کو سچائی کا علم ہوتا ہے تو وہ شدید ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو فوراً معافی مانگنے کا حکم دیتے ہیں۔ مجبورنہ انایا سب کے سامنے پریشا سے معافی تو مانگ لیتی ہے، لیکن اس کے دل میں نفرت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی۔ باری اور پریشا وہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر انایا کے دل میں انتقام کی ایک نئی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہ غصے سے بے قابو ہو جاتی ہے اور چیزیں آدیر الفادیر پھینکنے لگتی۔ اسی دوران راہل گھر آتا ہے اور انایا موقع غنیمت جان کر اس کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ جھوٹے قصے اور من گھڑت باتیں بنا کر راہل کو یقین دلا دیتی ہے کہ منال اور اس کے خاندان نے اس کی بہن کی توہین کی ہے۔ آہستہ آہستہ راہل کے دل میں بھی غصہ بڑھنے لگتا ہے اور وہ بغیر حقیقت جانے ایک بڑا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ فوراً منال کو فون کرتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے کہ اب وہ اسے کبھی اپنے گھر واپس نہیں لائے گا بلکہ بہت جلد طلاق کے کاغذات بھیج دے گا۔ یہ الفاظ سن کر منال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے راہل کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ انایا اور باری کے جھگڑوں کا ان کے رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن راہل کا غصہ اس کی محبت پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ وہ منال کی ایک نہیں سنتا اور فون بند کر دیتا ہے۔ فون کرتے ہی منال کی دنیا جیسے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ خود کو تنہا، بے بس اور ٹوٹا ہوا محسوس کرنے لگتی ہے۔ ایک طرف شوہر کا بے یقین رویہ، دوسری طرف گھر والوں کے مسائل، اور ان سب کے درمیان اس کا دل آہستہ آہستہ نفرت اور غلط فہمیوں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اب منال کے ذہن میں بھی یہ خیال جنم لینے لگتا ہے کہ شاید اس کی زندگی میں آنے والی ہر مصیبت کی وجہ پریشا ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا منال واقعی پریشا کو اپنا دشمن سمجھنے لگے گی، یا پھر جلد ہی اسے انایا کی اصل سازشوں کا پتہ چل جائے گا؟ اور اگر سچ سامنے آ گیا تو سب سے بڑا دھچکا آخر کس کو لگنے والا ہے؟